بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح پڑھیں گے، آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جو مکمل طریقہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے اور کس وقت اس نماز کو ہم پڑھیں گے اور کون سی صورتیں اس میں پڑھنی چاہیے۔ جو مکمل اس کا طریقہ ہے آج انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اس عمل سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، اور نماز کے لیے ہم جو نیت کرتے ہیں تو دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان کے ساتھ یہ جو ہم نیت کرتے ہیں یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو جب ہم نے اس نماز کی نیت کرنی ہے تو اگر صرف اتنی بات ہم کہہ لیں کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، اگر عورت ہے تو کہتی ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں، تو پھر بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک جو طریقہ ہے جو نیت کا لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو نیت کرنے کے بعد جب ہم نے نیت کر لینی ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی 15 مرتبہ یہ آپ نے کلمات کہنے ہیں، یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو ساتھ ملا لینا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ رکوع کے اندر جا کے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے سجدے کے اندر چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہی کلمے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، تو وہاں پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ یعنی تیسرا کلمہ جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تکبیر لگا کے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل جو ایک رکعت کے اندر یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اب 2 سجدوں کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے پھر کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اب کھڑے ہو کے سب سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 15 مرتبہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر آپ نے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے جب کھڑے ہو جانا پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تکبیر لگاتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جب آپ نے بیٹھے تو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے کے اندر چلے جانا ہے، تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد آپ نے اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ اس میں آپ نے تشہد بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ سلام نہیں پھیرنا،
اور یوم یقوم الحساب کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کو پڑھنا ہے، یعنی کھڑے ہوتے ہی آپ نے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم۔ جب آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ وہی کلمہ جو تیسرا کلمہ ہے تسبیح ہے وہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع کے اندر جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سجدے کے اندر جانا ہے، تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمے پڑھنے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان جب آپ نے بیٹھنا ہے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے کے لیے تکبیر لگانی ہے، تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، تو 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ آپ نے تکبیر لگا کے کھڑے ہو جانا ہے، تو کھڑے ہوتے ہی چوتھی رکعت میں پہلے آپ نے 15 مرتبہ یہی کلمے پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، یہ کلمہ پڑھ کے پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی روٹین کے مطابق آپ جب رکوع سے اٹھیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، جب آپ سجدے میں جائیں گے تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور آخر میں آپ جب اتحیات بیٹھیں گے تو مکمل اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ ایک مکمل طریقہ جو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب اس کا وقت کون سا ہے؟ یہ ایک نفلی عبادت ہے، تو 3 وقت ہیں جن میں کوئی بھی نفل عبادت، کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے علاوہ جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ پہلا وقت ہے وہ طلوع آفتاب۔ طلوع آفتاب کے بعد جو 20 منٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی سجدے والی عبادت کوئی نہیں کر سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے بعد جو زوال کا وقت ہوتا ہے جس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں، دوپہر کے وقت، اس وقت بھی آپ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی کوئی نفلی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ جی چاہے اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعتیں اس کی آپ نے پڑھنی ہے، نیت بھی آپ نے سماعت کر لی، اور اس کے اندر صورتیں کون سی پڑھنی ہے؟ آپ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر پڑھیں، الہاکم التکاثر، دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ عصر پڑھیں، والعصر، اور تیسری رکعت کے اندر آپ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ پڑھیں۔ یہ ایک افضل ہے اور بہتر ہے۔ اگر آپ کو یہ صورتیں یاد نہیں تو جو بھی قرآن پاک سے آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے، جو صورتیں آتی ہیں وہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا طریقہ تھا۔ اب اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تعلیم خود اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے کے بعد اس کو پڑھ لو، اگر ہفتے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے کے بعد اس کو پڑھ لو، اگر 1 مہینے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں اس کو 1 بار پڑھ لو، اگر سال کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں اسے کم از کم 1 بار ضرور پڑھ لو۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے بندے کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں، جو ظاہری گناہ ہیں، جو چھپ کے اس نے کیے ہیں، جو پہلے والے گناہ ہیں، بعد والے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نماز کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک معمول بنانا چاہیے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں اس کو 1 بار پڑھ لیں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں پڑھیں، مہینے میں نہیں تو سال کے بعد کم از کم اس کو پڑھیں۔ یا جو مخصوص راتیں ہوتی ہیں جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، جیسے شب معراج ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں ان نفلوں کو پڑھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔